Assalamu alaikum, this is me Paras Sheikh and you are watching Paras Sheikh Official. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی آج اسٹارٹ کرتے ہیں وربس کی۔ آج ہم 3 شکلیں پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی شکل ہے تفاعل۔ قرآن میں یہ بھی بہت یوز ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ تفاعل۔ اچھا، یہ جو تفاعل ورب ہے یہ جو ہے کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کسی جیسے اگر ہم تفاعل کی شیپ کا کوئی ورڈ یوز کر لیں، دیٹ از تقابل۔ تقابل کس سے نکلا ہے؟ مقابلے سے، تقابل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مقابلہ کرنا ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ مقابلہ کرنا، لیکن یہاں پر جو سب ہے نا وہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تقابل کا تفاعل جو ہے نا ورب، اس کا کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آپ نے لکھ لینا ہے فار کمپیریزن، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً ایک دوسرے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے تقابل مقابلہ کرنا ایک دوسرے سے۔ ویسے ہی اگر ہم پڑھیں تناظر، تقابل کا مطلب ہے مقابلہ کرنا، تناظر کیا ہے؟ نظر سے نکلا ہے۔ تناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور یہاں پر اگر تفاعل کی شیپ میں آ جائیں گے، تناظر کا مطلب ہے ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی اگر آپ کے پاس ورڈز ہیں تو آپ مجھے بھی بتاتے جائیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ورڈ دیکھ لیں، تصادم۔ تصادم ہوتا ہے نا، اگر کوئی بائکس دو آپس میں تصادم کر گئی، دیٹ از ٹکرانا، تصادم۔ یہ بھی دیکھیں ٹکرانا، اب ٹکرائیں گے کون؟ ظاہر سی بات ہے دو چیزیں آپس میں، ٹکرانا۔ تو اس تقریباً جو ہے یہ کمپیریزن کے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹکرانا ایک دوسرے سے ہو گیا۔ چلیں ایک دو اور ورڈ دیکھ لیں، تدارک۔ سب جو ہے تفاعل کی شیپ میں آ رہے ہیں، تدارک۔ تدارک کا کیا مطلب ہے؟ نقصان کی تلافی کرنا، نقصان کی تلافی کرنا۔ اس کے علاوہ یوز ہوتے ہیں تعارف، پہچان کرانا، تناسب، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ورڈز جو ہیں اسی تفاعل کی شیپ میں ہیں۔ اب ہم جو ہے کیا کریں گے، ان سب میں سے اگر کوئی ہم ایک ورڈ لے لیتے ہیں، اسی کا ہم نے پاسٹ بنانا ہے، پاسٹ سے اس کا مجہول بنانا ہے، مجہول سے اس کا جو ہے مضارع بنانا ہے، اس کا مجہول بنانا ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم سب سے ایزی ورڈ کوئی لے لیتے ہیں، تقابل۔ تقابل، تقابل کا کیا مطلب تھا؟ مقابلہ کرنا ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا پاسٹ بنے گا تقابل، ویسے ہی ضربہ کی شکل پہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کو میں نے بتایا تھا جیسا ورب ہوگا اسی جیسا پاسٹ بنے گا، اسی جیسا ماضی بنے گا۔ تقابل، تقابل کا کیا مطلب ہوا؟ مقابلہ کیا اس نے، کب؟ گزرے ہوئے زمانے میں، اور کس نے کیا؟ اس نے، ٹھیک ہے؟ اس نے مقابلہ کیا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب اس کا جو ہے مجہول، دیٹ از پیسو، وہ کیا بنے گا؟ تو قوبل۔ ہم اس کو الٹ دیں گے، جتنا الٹایا جا سکتا ہے اتنا الٹا دیں، تو قوبل۔ تقابل سے تقوبل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے مضارع پہ، دیٹ از پریزنٹ یا فیوچر پہ، وہ یا سے بنتا ہے یتقابل، ٹھیک ہے؟ یتقابل، مقابلہ کرتا ہے وہ ایک، ٹھیک ہے؟ مقابلہ کرتا ہے وہ ایک شخص، یتقابل۔
وہ مقابلہ کرتا ہے. اب اس کا جو ہے مجہول پیسو بنائیں گے، وہ کیا بنے گا؟ یتقابل. ٹھیک ہے، صرف جو ہے پہلے پیش آ جائے گا، باقی سیم رہے گا. یتقابل. یہ آپ نے پہلی کلاسز میں پڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو ایزی لگ رہے ہیں. اور جو نئے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلے وہی پچھلی کلاسز لے کے آئیں، کیونکہ اگر پچھلی کلاسز نہیں لی ہوئی ہوں گی تو آپ کو لگے گا میں فارسی بول رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، ویسے میں فارسی نہیں، میں اردو ہی بول رہی ہوں، اردو سے عربی سکھا رہی ہوں. لیکن چونکہ آپ نے پہلی کلاسز نہیں لی ہوئی ہے تو آپ کو جو ہے یہ مشکل لگ رہی ہے. تو آپ جو ہے، میں آئی بٹن پہ بھی لنک لگا رہی ہوں، آپ وہاں سے پہلے پہلی کلاسز لے کے پھر یہاں سے کنٹینیو کریں. اچھا جی، یتقابل کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرتا ہے وہ. یتقابل مقابلہ کیا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب اسی کا اگر ہم اس میں فاعل سبجیکٹ بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ یا کو میم میں بدل دیتے ہیں، متقابل. متقابل. جیسے ہم نے مسلم بنایا تھا نا، آپ کو اگر یاد ہو، متقابل. اچھا، متقابل کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنے والا. اب متقابل سبجیکٹ ہو گیا، اس کا آبجیکٹ کیا بنتا ہے؟ متقابل. زیر کو ہم زبر لگا دیتے ہیں، جس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں متقابل. اچھا، اب اسی کے ہو جائیں گے اگر ہم اس کی جمع کر لیں، متقابلون یا متقابلین، متقابلین یا متقابلون. اگر اسی کی ہم مؤنث بنائیں گے فیمینائن، دیٹ از فیمیل، متقابلہ. ٹھیک ہے، متقابلتن، اس کو متقابلہ بھی کہتے ہیں، متقابلہ یا متقابلہ. ٹھیک ہے، اسی کے جو ہے اگر ہم جمع بنا دیں گے وہ ہوگا متقابلات. اوکے، تو یہ ساری چیزیں اسی کے ہی کنٹینیو ہو رہی ہیں پہلی کلاس سے لے کے. اگر ہم اور اگر ایک دو دیکھ لیں قرآن پاک سے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایسے ہی متقابل آ گیا. اگر ہم قرآن سے کوئی اگزامپل لے لیں تو اگر آپ نے سنا ہو تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک ہے نا، سورہ ملک کی آیت ہے تبارک. پہلے ہم اس کا جو ہے فعل لگا لیتے ہیں تبارک. تبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا ہونا. اب اسی کا اگر ہم پاسٹ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ تبارک. تبارک. تبارک کا کیا ہے؟ برکت والا ہوا. اب یہی تبارک جو ہے سورہ ملک میں یوز ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. برکت والا ہوا وہ کون؟ جس کے قبضے میں پوری بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے سورہ ملک کی بات ہو رہی ہے. تو ایسی کافی جگہوں پہ کافی یہ فعل یوز ہوتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے میں آپ کو وہاں پر سارے ورڈز بتاتی جاؤں گی، جب ہم قرآن کی تفسیر و ترجمہ و تفسیر جو ہے نا اسٹارٹ کریں گے. چلے ابھی جو ہے اسی کے ہم پاسٹ اور پیسیوز بنا لیتے ہیں. تبارک سے ہو جائے گا تبورک. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے تقابل سے تقوبل پڑھا، یتقابل سے یتقابل پڑھا، متقابل اور متقابل پڑھا. ٹھیک ہے، ویسے ہی یہاں پر تبارک سے تبورک. ٹھیک ہے، اب تبورک سے اگر اس کے ہم پریزنٹ کی بات کریں وہ ہو جائے گا یتبارک. یتبارک سے اگر ہم پیسو بنائیں گے یتبارک. ٹھیک ہے، اور اسی کا اگر ہم بنائیں گے سبجیکٹ وہ ہوگا متبارک. ٹھیک ہے، جو برکت والا ہوتا ہے، برکت والا. متبارک سے ہو جائے گا متبارک اس کا آبجیکٹ، اور جمع اور مؤنث ویسے ہی ہوں گے، متبارکہ، متقاربات، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں. اگر ہم کوئی اور ایگزامپل لے لیں قرآن سے،
ایک دو اور ایگزامپلس کر لیتے ہیں قرآن سے، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے، تو زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس ہمارے پاس قرآن سے آنے چاہیے۔ 30 پارہ جو ہوتا ہے اما پارہ، اس میں جو ہے پہلی آیت کیا ہے؟ اما یتساءلون، سنی ہے نا؟ اما یتساءلون، وہ ہے تساؤل، اس کا جو ورب ہے وہ ہے تساؤل، تفاعل سے نکلا ہے نا، یہ بھی تفاعل کی شکل میں ہے، تساؤل۔ تساؤل اگر آپ کو تھوڑا سا دھیان دیں، پچھلی کلاسز میں بھی یہ ورڈز اس ٹائپ کے یوز ہوتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ ورڈ وہی ہوتا ہے، اس کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو سائل سے نکلا ہے، سوال پوچھنے سے، ہم نے سائل بھی پڑھا ہوا ہے، سأل، سئل، یہ ساری چیزیں ہم نے کور کی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہاں پر سائل کو تساؤل کی شیپ میں لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھنا، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے نا، تو اسی لیے اب اگر ہم اس ورڈ کو تساؤل ورب بنا دیں گے تو وہ ہو جائے گا ایک دوسرے سے سوال پوچھنا۔ ایک دوسرے سے سوال پوچھنا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا اگر ہم ماضی بنائیں گے وہ کیا بنے گا؟ تساءل، تساءل، تساءل مطلب ایک دوسرے سے سوال پوچھا، ٹھیک ہے؟ سوال پوچھا اس نے، ظاہر سی بات ہے سامنے والے سے ہی پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ اس کا جو ہے پیسو بن جائے گا تسوئل۔ اب اس کا جو ہے مضارع دیٹ از پریزنٹ یا فیوچر وہ بنے گا یتساءل، آ گیا نا یتساءل، اما یتساءلون، اس میں یتساءل، ٹھیک ہے؟ یتساءل سوال پوچھتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے یا پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا اگر ہم پیسو بنائیں مجہول دیٹ از یتساءل، اس کے بعد اگر اس کا ہم سبجیکٹ بنائیں گے متسائل، اس کا آبجیکٹ بنائیں گے متسائل، ٹھیک ہے؟ یہ سارے آپ خود ہی بناتے جائیں گے، بس آپ یہ جو ہے وربس لکھتے جائیں، اس کی یہ پاسٹ، پریزنٹ، پیسو، سبجیکٹ، آبجیکٹ اور یہ سنگولر پلورل سب آپ خود ہی بناتے جائیں، نوٹس میں لکھتے جائیں۔ اگر ایک اور ہم موسٹ کامن ایگزامپل لے لیں قرآن کی، تکاثر، سنا ہے نا آپ نے؟ الہاکم التکاثر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ سیم ورب یوز ہوا ہے، الہاکم التکاثر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نے ان کو غافل بنا دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ کتنی دیکھیں آیت ہمارے لیے کیسے ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کون سی چاہت ہوتی ہے؟ مال میں، اولاد میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا کی دولت میں، یہ سب میں ہم ایک دوسرے کی آگے بڑھنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم وہ نہیں، میں آگے بڑھوں۔ تو یہ جو کثرت ہے نا، یہ تکاثر کثرت سے نکلا ہے نا، کثرت رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو کثرت ہے نا، یہ ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک ہم سے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نے تم کو غافل بنا دیا، تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سب سے بچائے، آمین۔ اچھا، یہ ہو گیا تکاثر۔ اس کے بعد آتا ہے تعاون، ٹھیک ہے؟ معاونت کرنا ہوتا ہے نا، معاونت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو آئی تھنک دیز آر انف فار دس چیپٹر۔ اب جو ہے نیکسٹ ہم ورب یوز کرتے ہیں دیٹ از تفاعل۔ تفاعل سے اب ہم پڑھیں گے تفاعل، یہ ایک اور شیپ ہے اس کی، تفاعل، عین پہ یہاں پر تشدید آتی ہے، تفاعل۔ یہ بھی موسٹ کامن ہے، کافی جگہوں پہ یوز ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد آ جائے تکلف، کہتے ہیں نا تکلف، آپ نے بہت تکلف کیا ہے، اس پہ مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر میں آپ چاہیں تو میں سنا دوں۔ وہ ایک جو ہے نا آدمی کسی کے گھر گیا، چائے کی دعوت پہ گیا تھا، تو میزبان نے کیا کیا؟ چائے بسکٹس رکھ دیے۔ اب وہ جو ہے میزبان مہمان کو کہہ رہا تھا کہ آپ تکلف نہ کریں، آپ کھائیں، بسکٹس تو لیں۔ تو مہمان نے بولا کہ نہیں میں تکلف نہیں کر رہا، میں آلریڈی نا 2 کھا چکا ہوں۔ تو اس پہ میزبان نے کہا خیر کھائے تو آپ نے 6 ہی، لیکن اور کھا لیں۔ دیٹ مینس وہ تکلف تو کہہ رہا تھا لیکن وہ گن بھی رہا تھا ساتھ میں۔ اچھا، یہ ہوتا ہے تکلف۔ تکلف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود کو پریشانی میں ڈالنا، تکلف۔
खुद को परेशानी में डालना, ठीक है। कुल्फत से निकला है ना, कुल्फत जो परेशानी तकलीफ को कहते हैं। देखिए हमने तकलीफ भी पढ़ा था तस्बीह तफईल के शेप में, जो तस्बीह वाला शेप था ना तकलीफ, देखें सेम है, लेकिन जाहिर सी बात है वर्ब की शक्ल चेंज होने से जो है इसकी मीनिंग चेंज हो गई। वो तकलीफ था, अब ये है परेशानी में खुद को डालना, खुद को तकलीफ में डालना, ठीक है। तकल्लुफ, तकल्लुफ से अगर हम इसके पास्ट बना दें वो क्या बनेगा, ज़रब की शक्ल पे ही होगा लेकिन तकल्लफ, ठीक है। इसका पास्ट होगा तकल्लफ। तकल्लफ मतलब तकल्लुफ में पड़ा वो शख्स, ठीक है। माजी की बात हो रही है, तकल्लफ। अब इसी का अगर हम पैसिव बनाएंगे वो क्या बनेगा, तुकुल्लिफ। तुकुल्लिफ, ठीक है। तकलीफ में डाला गया, अब ये क्या है, तकलीफ में पड़ा वो शख्स, ये तकलीफ में डाला गया वो शख्स, ठीक है। इसका जो है एक्टिव से ये पैसिव बन गया, पास्ट का ये पैसिव बन गया। अब इसी का अगर हम प्रेजेंट ले लें वो क्या बनेगा, यतकल्लफ। देखिए सब में सेम है, तकल्लफ ज़रब की टाइप के आ गए, यतकल्लफ इसी के जो है या से शुरू होते हैं, यतकल्लफ। यहाँ पर क्या हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, सब में यतकल्लफ, ओके। यतकल्लफ का मतलब है तकलीफ में पड़ता है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, अपनी तकलीफ में पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। अब इसी का अगर हम मजहूल बनाएं वो क्या बनेगा, दैट इज पैसिव, युतकल्लफ। पहले राखिन में पेश है, बाकी ज़बर आती है, हमेशा से शुरू से हमने जो पढ़ा है यही शेप चल रही है प्रेजेंट के मजहूल की। युतकल्लफ, कल्लफ, ठीक है। युतकल्लफ तकलीफ में डाला जाता है, यहाँ पर क्या है, यतकल्लफ तकलीफ में पड़ता है, युतकल्लफ तकलीफ में डाला जाता है, ये होता है एक्टिव से पैसिव बनना। अच्छा अब इसी का अगर हम सब्जेक्ट ले लें वो क्या बनेगा, या को मीम पेश में तब्दील कर दें, मुतकल्लिफ। तकलीफ में पड़ने वाले को मुतकल्लिफ कहते हैं, मुतकल्लिफ, मुतकल्लिफुन, ठीक है। मुतकल्लिफ जो तकलीफ में पड़ता है उसको तकलीफ में पड़ने वाले को बोलते हैं। अब तकलीफ में डाले जाने वाले को क्या बोलते हैं, मुतकल्लफ। मुतकल्लफ, ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इसी के हम जमा ले लें तो वून और ईन लगा देंगे, मुतकल्लिफून, मुतकल्लिफीन, मुतकल्लफून या मुतकल्लफीन। इसके अगर हम मुअन्निस बनाएं, मुतकल्लिफतुन, मुतकल्लफतुन, ठीक है, फतुन, ओके। अब इसी के अगर हम मुअन्निस की जमा बनाएं, मुतकल्लिफात, मुतकल्लफात, ओके जी। ये सारी चीज़ें हो गई जो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसी के हम कुछ वर्ड्स में आपको बता दूं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं तो आप उनके पैसिव्स और पास्ट और प्रेजेंट खुद ही बना दें, ठीक है। तबस्सुम, तफाउल की शेप में है ना, देखें, तबस्सुम। तबस्सुम से कुछ याद आया, किसको कहते हैं, मुस्कुराने को कहते हैं। तबस्सुम का मतलब होता है मुस्कुराना, ठीक है, मुस्कुराना। तवक्कुल कितना आम वर्ड है, तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल ही नहीं है, तवक्कुल, तवक्कुल रखते हैं ना अल्लाह पे, वो वाला तवक्कुल, ठीक है, तवक्कुल रखना। तबर्रुक, बरकत होना, तबर्रुक, ठीक है, तबर्रुक। तज़व्वुज, शादी करने को कहते हैं तज़व्वुज, शादी करना। तलफ़्फ़ुज़, कहते हैं ना आपके तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल कीजिए, लफ्ज़ निकालने को कहते हैं तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ निकालना। तअज्जुब, अजीब महसूस होना, ठीक है, तअज्जुब, तअज्जुब से देखते हैं, ठीक है, अजीब महसूस होता है, तअज्जुब होता है ना, तअज्जुब होना, अजीब महसूस होना। तदब्बुर,
کتنا عام یوز ہوتا ہے تدبر، قرآن کا تدبر کریں، غور و فکر کریں. تدبر غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں. تفکر فکر کرنا. تعلم سیکھنا. تعلیم جیسے تفعیل کی شیپ میں تھا نا، اس کا کیا مطلب تھا؟ تعلیم پڑھائی کو کہتے تھے. اب تعلم کیا ہو گیا؟ سیکھنا. کیسے ورب چینج ہوتے ہیں تو اس کی میننگ میں فرق آ جاتا ہے. تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. So I think these are enough for this chapter. اب ایک اور verb, last verb آج کا ہم کر لیتے ہیں. That is مفاعلہ. مفاعلہ سے سب سے پہلے آپ کو ایک ورڈ یاد آ رہا ہوگا، مقابلہ. مفاعلہ کی شیپ میں سب سے پہلے آپ کو کیا یاد آ رہا ہوگا؟ مقابلہ. کیونکہ آج کل تو سب کو مقابلے کی لگی ہوئی نا، ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلے کے چکر میں لگا ہوا ہے. مقابلہ. اس پہ اگر ہم کچھ ورڈز پہلے دیکھ لیں، مجادلہ. جھگڑے کو کہتے ہیں نا مجادلہ. جدال جھگڑے کو کہتے ہیں مجادلہ، جھگڑنا. مجادلہ ہو گیا. اس کے بعد مناظرہ. مناظرہ نظر سے نکلا ہے نا، مناظرہ. مناظرہ، مجاہدہ، کافی ورڈ جو ہے موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں. مجاہدہ ہو گیا. اس کے علاوہ اگر ہم ایک دو اور دیکھ لیں، معانقہ ہو گیا. مبادلہ. مبادلہ ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے مبادلہ تبدیل کرتے ہیں، مبادلہ ہونا. مراقبہ، معانقہ، کافی ورڈز ایسے یوز ہوتے ہیں. اگر ان میں سے ہم ایک ورڈ لے کے اس کا ماضی اور ساری چیزیں بنا لیں، آئی تھنک دیٹ ول بی انف فار دس ورڈ. مقابلے کو لے لیتے ہیں، مقابلہ. مقابلہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا پاسٹ بنے گا قابل، کیونکہ یہاں پر قا آ رہا ہے نا، تو یہاں پر بھی قابل. باقی سیم زبر کی طرح ہی قابل. قابل کا کیا مطلب ہے؟ مقابلہ کیا اس نے. پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں. اب قابل سے یہ کیا بنے گا؟ قوبل. ٹھیک ہے، قوبل. قوبل کا مطلب ہے مقابلہ کرایا گیا. اس کے بعد اگر ہم اس کے پریزنٹ یا فیوچر کی بات کر لیں، وہ ہوگا یقابل. یقابل، ٹھیک ہے، مقابلہ کرتا ہے وہ. اب اس کا اگر ہم مجہول بنائیں گے، وہ کیا بنے گا؟ یقابل. یقابل، ٹھیک ہے، مقابلہ کرایا جاتا ہے. یقابل. اب اس کا اگر ہم کیا بنائیں گے سبجیکٹ، وہ ہوگا مقابل. ٹھیک ہے، مقابلے میں آنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مقابل. یہ میرا مقابل ہے، مقابلے میں آنے والا، مقابل. مقابل، ٹھیک ہے. اب اسی کا اگر ہم مقابلے میں جو لایا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقابل. اس کا آبجیکٹ ہو گیا مقابل. مقابل، مقابلے میں آنے والا. اب مقابلے میں جو لایا جائے اس کو بولیں گے مقابل. ٹھیک ہے، مقابل نہیں، مقابل. اچھا جی، اگر مقابلہ کا ہم جو ہیں اس کے سمیلر کوئی ایک اور ورڈ دیکھ لیں، اس کے سارے ورڈز بنا لیں، تو وہ کیا ہوگا؟ مبارکہ. یہ بھی موسٹ کامن یوز ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں مبارکہ. مبارکہ ہوتا ہے نا، مبارکہ. یہ کیا ہے؟ برکت سے نکلا ہے، برکت، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت. اب اس کا اگر ہم دیکھ لیں، جو کہ قرآن میں بھی، ایسا قرآن میں تو صحیح، لیکن یہ دعا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. بارک کہتے ہیں نا، بارک اللہ. کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ برکت دی اس نے. کس نے؟ بارک اللہ، اللہ نے. یا یہ دعا کے لیے بھی بولتے ہیں کہ اللہ برکت دے. ٹھیک ہے نا، بارک اللہ، یہ دعا بھی دی جاتی ہے. تو یہ بارک پاسٹ ہو گیا مبارکہ کا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ برکت دی اس نے. اب اسی کا اگر مجہول بنائیں گے، سیم اسی کی شیپ میں، بورک. ٹھیک ہے، بورک. برکت دی گئی.
اب اس کا اگر ہم بنائیں گے پریزنٹ یا فیوچر، وہ کیا بنے گا؟ یبارک، یبارک. اب اس کا مجہول بنائیں گے یبارک، ٹھیک ہے؟ اس میں ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنے ایزی ورڈس ہیں. یبارک. اس کا اگر ہم بنائیں گے برکت دینے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبارک. مبارک ہوتا ہے نا، لیکن یہ ہے مبارک. برکت دینے والے کو ہم مبارک بولتے ہیں. اب جس کو برکت دی جائے اس کو ہم مبارک بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مبارکباد دیتے ہیں نا، تو جس کو برکت دی جاتی ہے ہم اس کو مبارک بولتے ہیں. مبارک. مبارک برکت دینے والے کو بولتے ہیں، مبارک جس کو برکت دی جاتی ہے. سو آئی تھنک دیز آر انف. اگر تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے تو ہم ایک اور لاسٹ ورب جو ہے وہ بھی آج ہی نپٹا لیتے ہیں. دیٹ از استفعال. یہ آپ کو ڈیفیکلٹ ابھی لگ رہے ہوں گے کیونکہ ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ویڈیو کو پاس کر کے ایک ایک کو لکھتے اور غور کرتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ مشکل لگیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بالکل یہ ایزی لگیں گے. استفعال. اور آپ کو ویسے یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ جب بھی قرآن میں دیکھیں گے آپ کو ویسے ہی یاد آ جائے گا. قرآن میں ہم تو قرآن کا ہمارا مقصد یہی نا کہ ہم قرآن کو سمجھیں. تو آپ کو جب بھی ایسے ورڈس یہ جو آپ کو میں پڑھا رہی ہوں نظر آئیں گے نا، آپ کو ویسے ہی کلک ہو جائے گا کہ ہم نے یہ اس لیکچر میں پڑھا ہوا ہے. اور جب ہم قرآن سٹارٹ کریں گے تو ویسے ہی آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو میں ساتھ ساتھ قرآن میں بھی ایک ایک ورڈ سمجھاتی جاؤں گی، اس کے بعد اس کی ترجمہ و تفسیر کرتے جائیں گے. کہ شروع کی کچھ جو ہم پڑھیں گے نا، شروع کی کچھ صورتیں، اس میں آپ کو میں ڈیٹیل سے ترجمہ سمجھاؤں گی اسی گرامر میں. استفعال. استفعال کتنا عام یوز ہوتا ہے، یوز ہونا، یوز اس کا اگر ہم یوز کو اردو میں بولیں دیٹ از استعمال. استعمال ہوتا ہے نا، وہی والا استعمال. دیکھیں سیم شیپ نکل آئی. استعمال. استعمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوز کرنا. اگر ہم اردو میں بولیں عمل میں لانا. استعمال ویسے عربی کا ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل میں لانا. اردو میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، عمل میں لانا، استعمال کرنا. کوئی چیز استعمال کرتے نا، استعمال کرنا. اب اسی کے اگر ہم جو ہے پاسٹ بنا لیں وہ کیا بنے گا؟ استعمل. استعمل. استعمل کا کیا مطلب ہے؟ استعمال کیا اس نے. پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں استعمال کیا اس نے. اب استعمال کیا گیا وہ دیٹ از مجہول پیسو، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ استعمل. ٹھیک ہے؟ استعمل سے استعمل. استعمل. ٹھیک ہے؟ استعمال کیا اس نے، اب استعمال کیا گیا وہ. اوکے جی. اب اسی کا اگر ہم مضارع دیٹ از پریزنٹ یا فیوچر لے آئیں، یستعمل. یستعمل استعمال کرتا ہے وہ. اب استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ یستعمل. شروع سے ہم نے جتنے وربز آخر تک پڑھے اس میں سب میں ویسے ہی آپ نے پیسیوز دیکھے ہیں اسی شیپس کے. یستعمل. اوکے جی. استعمال کرتا ہے وہ، استعمال کیا جاتا ہے وہ. اب استعمال کرنے والے کو ہم کیا بولیں گے؟ خود ہی آپ گیس کریں یا کو میم پیش بنا دیں. مستعمل. استعمال کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستعمل. اب جسے استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از آبجیکٹ، دیٹ از اس میں مفعول، اس کو بولتے ہیں مستعمل. مستعمل سے مستعمل. اوکے. مستعمل. استعمال کرنے والا، استعمال کیا جانے والا. ہاں جی. اب اسی کے اگر ہم سملر ورڈز کچھ اور ورڈز دیکھ لیں. استخراج.
اچھا یہ جو مستعمل ہے آپ نے اگر سنا ہو مائے مستعمل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعمال شدہ پانی، ٹھیک ہے نا، استعمال شدہ پانی۔ اچھا استخراج، کسی چیز کو نکالنا، استخراج خروج سے نکلا ہے نا، خروج آپ نے ساری خارج خروج پڑھے ہیں پہلی کلاسز میں۔ استخراج کسی چیز کو نکالنا۔ استحقاق حق رکھنا۔ اب ان کے جو ہے پریزنٹ پاسٹ یہ سارے آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ استحقاق۔ موسٹ کامن استغفار، استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توبہ کرنا، ٹھیک ہے، استغفار، توبہ کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ اب اس نے اگر توبہ کی، استغفر، استغفر، یستغفر، یستغفر، توبہ کرنے والا مستغفر، مستغفر، ٹھیک ہے، یہ سارے ہو گئے۔ اس کے جو ہے سارے ہم نے وربس کر لیے ہیں۔ اب اس کے پاسٹ، پریزنٹ، پیسو، سبجیکٹ، آبجیکٹ، جمع، یہ سب مؤنث ہم نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں۔ تو آج کے لیے آئی تھنک دیٹ از انف۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔